الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم پیارے پیارے آپ کو مدنی گلدستے دکھائیں گے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سلسلے دیکھے، بڑے ہی پیارے پیارے مدنی گلدستے ہم نے آپ کو دکھائے اور آپ نے ان مدنی گلدستوں سے سیکھا ہوگا۔ اب سیکھتے بھی رہیے اور جب آپ کے علم میں آ جائے تو ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل جیسا باپا جانی نے بتایا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بتایا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان پھولوں پر عمل کروں گا۔ جی اب اماد بھائی کی جانب آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آداب بیان کیے، ہم مدنی مذاکروں سے آپ کو وہ بیان کر رہے تھے اور اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چیز تو یہ بیان ہوئی کہ تمیز آئے تو اس کو ادب سکھائیں گے، کھانے کے، پینے کے، بولنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، یہ آداب سکھائے جائیں گے، اس سے حیا کی تعلیم دی جائے گی۔ تو ہم اس پر تھے اور ہم نے حیا کی تعلیم میں سے ایک مدنی گلدستہ پہلے دکھایا تھا اور اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلنے سے پہلے آپ کو کچھ جھلکیاں اس کی دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر کے بچوں میں ہے بری عادت جس کی وجہ سے ہے آپ کو پریشانی کا سامنا، تو آپ پریشان نہ ہو، دکھائیے ہمارا آج کا سلسلہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب۔ اگر مدنی منع ان کی رعایت صحیح نہیں کریں گے اور والدین ان کو اس انداز سے نہیں سکھائیں گے تو اس کے بھی نقصان ہوتے ہی ہیں۔ بعض جگہوں پر خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، تو ایک خاص خیال کا بڑا خاص آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے بھی اور مدنی منوں کو سمجھائیں گے بھی۔ اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کو کھیل کود کا بہت شوق ہوتا ہے، تو بھائی مدنی منع کس کے ساتھ کھیلیں اور مدنی منیاں کس کے ساتھ کھیلیں؟ جو بچے چلتے پھرتے شرارتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو بہت اہم چیز جو ہے نا وہ ہے درس حیا۔ اب جیسے آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، ٹھیک ہے، ایک مدنی منع ہے، ایک مدنی منی ہے، بیٹا سیدھا سے لو، بیٹا سیدھا سے کھائیں، بیٹا بیٹھ جائیے، ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچے میں کتنی پکنگ کی صلاحیت ہے کہ وہ کتنا پک کرتا ہے اس کو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں حیا کا جو درس پیدا کرنے والے نا ان کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو آپ نے یہ بول دیا کہ حیا کرو تو وہ حیا کریں گے، تو حیا کروانی ہے مدنی منوں سے، ان کو مطلب پیار محبت سے بڑے اچھے انداز سے ان کو اتنا بات پتہ چلے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اب یہ اتنا ایک آپ سمجھے نا ایک لمبا سا موضوع ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے یوں کر دیا اور ایسی چیز ہو گئی۔ آپ کھانا نہیں بنا رہے تھے، دو چار چیزیں آپ نے آئٹم ڈالی اور پکا کر لے کر آ گئے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں سکھانی ہے، تو جنہوں نے سکھانی ہے ان کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ تو آج آپ نے جیسے کہا کہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات، ہم آپ کو والد صاحب کا سوال اور امیر سنت کا جواب دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے، میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو شرم و حیا اور بڑوں کا ادب کیسے سکھائیں؟ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا اس سے بچے اثر قبول کرتے ہیں۔ اب اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول ہے تو بچہ اس کا اثر لے گا، اور اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول نہیں ہے تو آپ بچے کو خالی تھیوری دیں گے نا تو شاید وہ اثر نہیں لے گا۔ مثلا باپ بچے کو سگریٹ پینے سے تو روکے گا لیکن خود پھونکتا رہے گا سگریٹ، تو اس پر اثر کہاں پڑے گا؟ تو
تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ سگریٹ بھی خود بھی نہ پیے اور بچے کو بھی اس سے منع کرے. تو اب گھر میں بے پردگی ہے, گھر میں گناہ بھرے چینلز ٹی وی کے چل رہے ہیں, بے حیا عورتیں اس میں آ کر ڈانس کر رہی ہیں. اب اگر یہ بچہ دیکھے گا, اب اس کو آپ شرم و حیا کا درس کیسے دیں گے؟ تو یہ سب حکمت عملی سے ہی ہوگا. اور وہ گھر میں بس اگر مدنی ماحول ہو, شرم و حیا بھرا ماحول ہو, تو بچہ اس کا اثر لے گا, ورنہ مشکل ہے. اسی طرح تربیت گاہ بھی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ, تو اس کی عقل کے مطابق اس کو تربیت دی جائے. 7 سال کا ہو گیا تو نماز کا اس کو حکم دے. اچھا, اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں, تو 7 سال کا ہو گیا تو روزے بھی رکھوائے اس کو, اس کی روزے کی نیت بھی اس کو سمجھائے. جو اس کی عقل کے مطابق ہے وہ نماز جیسی وہ پڑھ سکتا ہے. ظاہر مکمل تو شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا, جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سب اس کو نہیں یاد ہوگا. تو جتنا پڑھ سکتا ہے, جیسا پڑھ سکتا ہے, اس کی عادت ڈلوائے. صبح فجر میں بھی اس کو جگائے, رات میں اس کو جلدی سلائے, تاکہ فجر میں یہ اٹھے اور نماز پڑھے. تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی. میں خود اپنے بچوں کو گھسیٹ کے نکالتا تھا, سجدے میں سو جاتے, بھلے سو جائے. تو اس طرح عادت پڑ گئی, اب نمازیں پڑھتے ہیں بچے, تو عادت ڈالنی پڑے گی. یہ دیکھیں, اب جو موضوع آ گیا ہمارے اب تک کے سلسلوں میں, مدنی منع ایسے کریں, تو یہ بعض کام, کیا سب کام ایسے ہیں ان کی تربیت کے تعلق سے جو والدین نے اس کے اہتمام اور انتظام کرنے, گھر میں انتظام ہونا چاہیے. مطلب والدہ نماز پڑھ رہی ہیں, والد مسجد جا رہے ہیں, اور اس کے مطلب گھر کا مدنی ماحول ہے, اس سے ترکیب ہو رہی ہے. تو اب یہ حیا کا درس ہو, آگے عبادات کا معاملہ, آگے جو آ رہے حقوق اس میں عبادات کے بھی ہیں. تو یہ آپ سمجھے سب سے اہم چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول ہوگا, گھر میں مدنی ماحول بنائیے, اثرات پڑے. اور یہ ہے کہ آپ گھر میں ماحول بنائیے, اور جیسے کہ فرمان امیر السنت آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ ترغیب دینے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو آپ جو چیز مدنی منع سے آپ کو امید ہے کہ یہ کام کرے گا, تو پہلے آپ کو وہ چیز کر کے دکھانا پڑے گی. اب جیسی عمر بڑھتی جائے گی ایسے تربیت بھی بڑھتی جائے گی. اب جس طرح بعض گھروں کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ رات دیر تک جاگتے ہیں, تو وہی عادت جو ہے مدنی منوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری فاتحہ کیسے ہوگی, مجھے سالے صاحب کیسے ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی یا اپنے دادا کی یا دادی کی آپ نے کیسے فاتحہ خوانی کروائی تھی, یہی انداز آپ کا آ جائے گا. بس اوقات کچھ چیزیں بولی نہیں آتی ہیں, یہ چیزیں سیکھو, یہ چیزیں دیکھو. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. اگر بچہ جو ہے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے گا, اپنی دادی کے ہاتھ چومے گا, تو جو چھوٹے مدنی منع ہیں وہ بھی اسی انداز سے پیچھے کی جانب آتے رہیں گے, کیونکہ سوئی کے پیچھے جو ہے دھاگا ہے. تو آپ ان کی تربیت جو اچھے انداز سے کیجئے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ہمارے ابو یوں کرتے ہیں, ابو نے بولا کوئی تھا, ہمارے ابو یوں کرتے ہیں. آپ دیکھیں بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ کے انداز سے بال بنا لیتا ہے, آپ کے جو ہے وہ کپڑے, وہ آپ اگر کوٹ پہنتے ہیں یا کوئی چادر وغیرہ ہے وہ ایسے بن کے بیٹھ ہی آتے ہیں. اپنے گھر میں جو ہے اچھا مدنی ماحول بنائیے. اب مدنی چینل دکھائیں گے تو مدنی چینل میں کیا آ رہی ہے, تلاوت آ رہی ہے, نعت آ رہی ہے, مدنی پھول آ رہے ہیں, اصلاح کے مدنی پھول ہیں, پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول ہیں. وہی سیکھے گا کیونکہ اس نے دیکھا وہی ہے. اب بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ توجہ کہاں جاتی ہے کہ یار یہ آج اس نے یہ بری بات کیسے بولی, گھر میں تو کوئی نہیں بولتا. تو ہو سکتا ہے گھر میں کسی نے بولی ہو, کوئی آیا ہو, اس نے سنی ہو, یا پھر جہاں باہر جا رہا ہے یہ آپ کا مدنی منع, وہاں سے اس نے سنی ہو. اس کو کچھ کیسے پتا چل گیا آج کہ یہ بات جو آپ نے سنی آپ کے علم میں آئی کہ یہ بری بات کیسے بول رہا ہے. تو آپ غور کریں کہ جو بس اوقات یہ ہو کہ اسکول میں ڈال دیا, بس اوقات یہ کہ مدرسے میں ڈال دیا, بس اوقات ایسی جگہ جا رہا ہے لیکن آپ کا وہاں سے لکھ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو کہ آپ کا مدنی منع آپ کے بعد کن ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو پوری توجہ رکھیں ان کے انداز پر, اطوار پر آپ کو توجہ رکھنا پڑے گی. ٹھیک ہے, تو مدنی چینل دیکھیے, مدنی چینل دکھائیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے. جی مات بھائی, اور مزید کیا مدنی پھول ہے؟ اس میں ایک چیز ہے بزرگوں کی تعظیم ہونا, یعنی بزرگوں کی رسپیکٹ, عزت کرنا. یہ ساری چیزیں, والدین کا ادب ہے,
یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جائیں. اب دیکھیں ماں باپ کا ادب بھی سکھانا ہے اور بڑوں کا ادب بھی سکھانا ہے, تو وہی چیزیں گھر کا ماحول ہوگا. خود مثال کے طور پر والد صاحب ہیں, وہ دادا دادی کا ادب کر رہے ہوں گے, اور اسی طرح ایک اچھا ماحول ہوگا گھر کے اندر, تو اس کے اثرات پڑیں گے کہ بڑا جو ہوتا ہے اس کی بات بڑی ہوتی ہے, بڑے کی بات کو, بڑے کو عزت دی جاتی ہے, بڑے کو سنا جاتا ہے, وہ گھر کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کو اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب بھی سکھا دینا چاہیے. جب ان کو یہ ذہن بن جائے گا نا کہ بڑوں کا ادب ہے, بڑا جو ہوتا ہے اس کو ادب کیا جاتا ہے, اب وہ بزرگ ہوگا تو اس کا ادب ہوگا, پڑوسی ہوگا تو اس سے ادب ہوگا. جب اس طرح کے ادب کی تربیت ہو جائے گی تو اس طرح کے نتائج ملیں گے. آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں بڑے بہن بھائی کا ادب کا درس دیا گیا ہے, دکھائیے جی. مدرسۃ المدنی آن لائن میں پڑھتی ہوں. میرے ملک کا نیم لندن ہے. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب ڈالتے ہیں, تو ایسے چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب اجاڑتے ہیں, تو چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے روب میں آ جایا کریں, سامنے زبان نہیں کھولا کریں. بڑے ہیں نا تو بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. بھلے روب ڈالتے ہیں کس کے بہن بھائی, آپ ہی کی تو ہے نا. تو بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں, ان کا احترام کریں گے, ادب کریں گے, تو گھر کا مدنی ماحول بھی اچھا بنے گا. اور اگر اللہ کی رضا کی نیت کریں گے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا, تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. البتہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. تو بچوں کو اتنا روب میں نہ لیں کہ بیچارے مطلب حق سے گزر جائیں, اور خامہ خواہ کا ان کے اندر خوف اور دہشت بیٹھ جائے. یہ پھر ان کو ایذا دینا, چھوٹوں کو بلا اجازت شرعی ایذا دینا یہ گناہ ہے. اور یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اگر احساس ہو بھی گیا آپ کو تو ان سے معاف نہیں کروا سکتے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں, رسپیکٹ کریں, اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں, ان کو پیار دیں, ان کے ساتھ محبت کریں, نرمی کا سلوک کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو بھائی بڑے بہن بھائی اور چھوٹے بہن بھائی, پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, جو بڑے ہیں, جیسے امیر سنت نے تربیت فرمائی کہ جو بڑے ہیں وہ روب نہ ڈالیں. اب ایسا نہ ہو کہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ جب آپ کا نام سنے تو بولے بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے, پس ابو سے ڈر نہیں لگتا ہے, پس بھائی سے ڈر لگتا ہے. تو بھائی بھی اس قسم کے نہ ہو. اگر چھوٹا بھائی جو ہے بڑے بھائی کی اطاعت کرے گا, اس کا کہنا مانے گا, تو بڑا بھائی بھی خوش ہوگا. اب جیسے کہ بڑے بھائی آئیں, اب بولے بھائی جان آپ کو پانی پلاؤں, ہاں پانی پلا دو, بولے گا میرا چھوٹا بھائی کتنا اچھا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ جب وہ اپنے لیے چیز لے کر آئے اور ہے وہ بڑا, تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی چیز لے کر آئے. لیکن اگر آپ اس کو تنگ کریں گے نا تو پھر وہ آپ کو آپ کے سامنے اپنی جیب سے چیز نکال کے کھائے گا. بولے گا کہنا نہیں مانا تھا نا, بدتمیزی کرتے ہو نا, بولے بھائی دے دے نا. تو آپ نے جو اپنا انداز اچھا رکھنا ہے. جو چھوٹے بہن بھائی ہیں, بھائی جان یہ کام کر دیں, بھائی جان یہ کام کر دیں, اپنے بھائی کی خدمت کریں. اگر باجی ہیں تو ان کی بھی خدمت کیجیے, ان کے آگے زبان نہ چلائیں. بس اوقات آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ آپ کے دوست کھڑے ہوئے اور آپ کے بھائی جان آپ کو ڈانٹ دیں یا آپ کی باجی ڈانٹ دیں, تو برا لگتا ہے نا. تو بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ابو ہیں یا بڑے بھائی ہیں, وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو وہ کام بولتے ہیں, بیٹا جائیے یہ کام یہ چیز لے کر آ جائیے. آپ بولے میں نہیں کر رہا, اور یہ آپ بولے اچھا لے کر آتا ہوں, اور آپ اندر گئے باہر ہی نہیں آئے. تو بس اوقات جو بھائی کے دوست ہوتے ہیں کیسا بھائی ہے, تو بس اوقات جو غیبت کے دروازے کھلتے ہیں, پھر اچھا ماحول نہیں بنتا. تو جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہی رہیے, اور جو بڑے ہیں وہ بڑے رہیے. اب یہ ہے کہ اطاعت کریں, ایک دوسرے کا کہنا مانیں, پیار اور محبت والا ماحول رکھیں تو اچھا ہوگا. آپ نے کوشش کر کے اپنے بھائی جان کا, اپنی باجی کا
کہنا ماننا ہے. بچوں کے دل میں جب والدین یہ بات پیدا کر دیں گے کہ بڑا جو ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے, بڑا جو ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے, بڑے کی بات مانی جاتی ہے, بڑے کا کہنا ماننا ہوتا ہے, اس طرح کی جب تربیت ہوگی تو بڑوں کا ادب ہوگا. دیکھو دادا ابو ہیں, دادا ابو ان کو اس طرح نہیں کرتے, اس طرح بات نہیں کرتے, یوں نہیں کرتے, اس طرح سمجھانے کا ایک ماحول ہوگا تو بزرگوں کا ادب پیدا ہوگا. اب جس طرح آپ گھر سے باہر گئے جی, اب آپ آ رہے ہیں, آپ کے مدنی منع ہیں, مدنی منی آپ کے ساتھ ہیں, اب جیسی گھر میں داخل ہونے لگے نا تو آپ اس سے پہلے بتا دیں کہ بیٹا دیکھو جب جائیں گے گھر کے اندر دادا کے ہاتھ چومنا ہے, دادی کے ہاتھ چومنا ہے. آپ اس کی تھوڑی دیر پہلے اس کو یاد دہانی کروا دیں اور کہہ دیں آپ خود بھی ہاتھ چومیں, کوشش کریں گے جب آپ کا مدنی منع ہونا تو اس کو تربیت ہے یہ آپ کی, آپ اس کے سامنے چومیں. اب پھر یہ آئے گا تو یہ بھی چومے گا, تو گھر میں ایک پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب اسی حق کے اندر اگلی جو بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے وہ ماں باپ کا ادب, استاد کا ادب اور دیگر جن کا ادب کرنا چاہیے اس ادب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ان کو آداب, اطاعت, ادب وغیرہ بیان کیے جائیں تو اصل چیزیں ذہن بن جائے کہ جس کا ادب کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کا ادب کرنا ہے تو پھر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. بالخصوص والدین کے معاملے میں والدین کا ادب تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور والدین کے ادب کے تعلق سے آئیے میں آپ کو چند مدنی گلدستے دکھاتا ہوں. اگر ہمارے امی ابو نیچے بیٹھے ہوں گے تو اپن اوپر کیا صوفے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اب بیٹھنا تو صوفے اوپر جائز ہے لیکن عرف پر ہے, آج کل تو بچے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ماں باپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو کوئی بے ادبی بولتا نہیں. لیکن پھر بھی اگر ادب کرنا چاہے تو واقعی یہ بات تو اچھی ہے کہ امی ابو کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر اوپر بیٹھے تو برا نہیں. پاپا اگر امی اور ابو ہمارے سے کوئی کام ہمیں بتاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کو غصہ آ جاتا ہے, امی ابو کام پوچھتے تو بیٹا غصہ تو پھر تو یہ تو بہت بری بات ہے نا. امی ابو پر غصہ آئے گا تو پھر کتنا آپ اس پر جو امی ابو بولے تو بولے لبیک یعنی حاضر ہوں, لبیک کے معنی حاضر ہوں, آپ جو بولے یہ کام کروں گا. کام کرنے جیسا ہو تو کر لے, نہیں کرنے جیسا تو امی ابو کو بولے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا, مشکل کام ہو تو ٹھیک ہے, غصہ نہیں کرتے. امی ابو کو جھاڑنا تو بہت بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے. اور امی ابو کے منہ سے اگر کوئی بددعا نکل گئی تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر کبھی امی ابو پر غصہ کیا بھی ہے تو ان کو آپ سوری کر لیں, معافی مانگ لیں اور ان کو راضی کر لیں. ہاں بیٹے جی, آپ نے سنے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات, تو ہمارے سلسلے کا نام بھی یہی ہے. تو کتنے پیارے سوالات ہوئے اور امیر سنت نے کتنے اچھے انداز سے جوابات دیے. پیارے مدنی منوں, ایک بات یاد رکھیں, با ادب با نصیب. کیا بات ہے؟ با ادب با نصیب. آپ جو ہے ادب کیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا نصیب اچھا ہوگا, آپ کو خوشیاں ملیں گی, آپ کو برکتیں ملیں گی. اب جتنا ادب کریں اتنا کم ہے. آپ دیکھیں کچھ شربت بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس میں چینی ڈالتے ہیں یا چلے گڑ ڈالتے ہیں یا پھر شہد ڈالتے ہیں. آپ تھوڑا سا شہد ڈالیں گے تو وہ جو آپ کا جو شربت ہے وہ تھوڑا سا میٹھا ہوگا, پھر اور شہد ڈالیں گے تو وہ اور میٹھا ہو جائے گا. اگر آپ بہت زیادہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہد جو ہے زیادہ ڈالنا پڑے گا. تو اسی طرح جتنا گڑ ڈالیں, جتنا شہد ڈالیں, اتنا میٹھا. تو اسی طرح پیارے پیارے مدنی منوں, اگر ہم اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا اور بالخصوص اپنے امی ابو کا ادب و احترام کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا, ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. تو ہمیں اپنے امی ابو کا خوب ادب کرنا ہے. جیسے کہ ابھی مدنی منع نے سوال کیا کہ ہم صوفے پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر والے امی ابو نیچے بیٹھے ہوئے, تو ہم کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن ادب یہ ہے کہ آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں یا آپ خود کہیے. کتنا اچھا لگے گا, کتنا اچھا لگے گا کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کے امی ابو آ جائیں یا دادا دادی آ جائیں, آپ ادب سے کھڑے ہو جائیں, بولے امی بیٹھے, ابو بیٹھے, کتنا دل خوش ہوگا. وہ آپ کو شاباش دیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہیں, ہو سکتا ہے آپ کی اس بات پر آپ کو کوئی مدنی تحفہ لا کے دے دیں. یہ آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں. اور یہ گھر کے مدنی ماحول کو اچھا بنانے کے لیے کہ جب والدین کو آتا دیکھیں, یہ بڑے اسلامی بھائی بھی, چاہے آپ جوان ہو چکے ہوں اور آپ کے والدین بوڑھے ہوں, تو آپ ادب سے اٹھ جائیں,
ٹھیک ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب جلدی میں ہوتے ہیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے کسی چیز سے, کوئی کپڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو ادھر بھی آپ ادب کا دامن جو ہے نہ چھوڑیں کہ اگر والد صاحب کا کپڑا ہے یا والدہ کا دوپٹہ وغیرہ ہے تو اس سے صفائی کرنا شروع نہ کر دیں. وہ تو بولیں گے ٹھیک ہے آپ اس سے کر لو, لیکن آپ ادب یہی ہے کہ آپ جو ہے اس سے صفائی نہ کریں. اسی طرح کبھی آپ کے ابو باہر جا رہے ہیں, بولے مجھے باہر جانا ہے, یا امی کو باہر جانا ہے, تو آپ ان کی چپلیں صاف کر دیں, اور ابو یہ چمکا دی, تو ابو اتنے خوش ہوں گے آپ کو. پھر جب واپسی آئیں گے تو پھر آپ کوئی چیز فرمائش کریں گے نا, ابو میرے لیے یہ لے کر آئیے گا, تو آپ کے ابو آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ایسے جو بھی کام کرنے اس میں یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے ابو یہ چیز لے کر آئے, مجھے یہ لے کر آئے, اور میں نے یہ کیا تو ابو نے یہ کیا. اور اس میں ایک چیز مدنی منوں کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا, خوش ہوگا, اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا. جی, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ادب کریں. اب یہ نہیں کہ ابو دیکھیں میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا, اب آپ میرا یہ کام کر دیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح امیر سنت نے ایک مدنی پھول یہ بھی دیا کہ بعض بچے جو ہے امی ابو پہ غصہ کرتے ہیں, اور شاید کچھ ایسے بچے بھی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں, تو پھر پٹائی بھی ہو جاتی ہے ان کی بس اوقات. اور پھر بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کہ امی ابو نے آپ کو بد دعا دے دی. ادھر والد سرپرستوں کو بھی ایک میں مدنی پھول یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی بات نا, بری بات, بد دعا جس کو کہتے ہیں نا, اپنے بچوں کے لیے نہ نکالیں. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو. بعض تو حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ والدین کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, پھر آپ سر پکڑ کے روئیں گے. تو ایسے جملے نہ نکالیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بچہ تھا, اس نے جو ایک چڑیا پکڑی. اب چڑیا پکڑنے کے بعد چڑیا کے پاؤں میں جو اس نے ایک ڈوری باندھ دی, اور وہ چڑیا اڑتی تو وہ کھینچتا, اس کے ہاتھ میں تھی لگام. اب وہ چڑیا جو ہے اڑتے اڑتے جو ہے ایک دیوار میں پہنچی, اور دیوار میں ایک درار ہوتی ہے جیسے سوراخ وغیرہ, تو اس میں جا کر وہ بیٹھ گئی. اب اس کا جو دھاگا تھا وہ نیچے جو ڈوری تھی اس کی لٹک رہی تھی. اب اس بچے نے کیا کیا, اس ڈوری کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے زور سے کھینچا. جب اس کو زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ جو ہے وہ چڑیا کی وہ الگ ہو گئے. اب وہ تڑپنے لگی, ہے بھی ایسی بات. اب اس کی امی آئی اس بچے کی, جب دیکھا کہ یہ بات ہے تو اس کی امی کی زبان سے جو ہے اس بچے کے لیے بد دعا نکلی. ایسے الفاظ نکلے کہ جس طرح تو نے اس کی ٹانگ جو ہے کاٹی ہے, تیری بھی ٹانگ کٹے. اس بچے کے لیے بد دعا نکلی کہ جس طرح تو نے جو ہے اس کا برا کیا تیرا بھی برا ہو. تو کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اس کی ٹانگ جو ہے کاٹنا پڑ گئی, اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے ضائع ہو گئی. تو ادھر والدین جو ہیں وہ توجہ رکھیں کہ ایسی باتیں نہ نکالیں. تربیت دیں, اچھے انداز سے تربیت دیں, لیکن بری بات, بری بد دعا ان لوگوں کے لیے نہ دیں. اور پیارے پیارے مدنی منوں, کبھی آپ کی امی آپ کو بد دعا دینے لگے نا تو ان کے منہ پہ ہاتھ رکھیں, امی معاف کر دیں, ان کے پاؤں پکڑ لیں. امی یہ نہیں بولیں, ایسا نہ ہو آپ کے حق میں قبول ہو جائیں. امی سے معافی مانگ لیں. تو جتنا بھی دل دکھایا ہے, امی بھلے مار لیں لیکن آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں بولنا ہے. امی سے معافی مانگ لیں, ابو سے معافی مانگ لیں. اگر ابھی بیٹھے ہوئے اور کوئی ایسی کام ہوا ہے کہ آپ کا منہ بنا ہے, بعض بچے ہوتے ہیں مت بھائی منہ بنا لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, چلو یہ لے لو. نہیں, آپ امی سے ناراض ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کیجیے. ابو سے ناراض ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بس وقت بڑے بھی یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی دن تک جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. عید, بعض تو بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ عید والے دن جو ہے دوست سے تو گلے ملتے ہیں لیکن اپنے ابو سے گلے نہیں ملتے ہیں. ایسا نہیں کیجیے. اچھا ماحول بنائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اب جی اماد بھائی آپ کی جانب دوبارہ ہیں, کیا مدنی گلدستے ہیں بتائیے. مدنی گلدستے تو ہیں مگر سلسلے کا وقت بھی اختتام. اگلے سلسلے کے لیے تیار رہیے. چلیں جی, وقت تو ختم ہو گیا لیکن آئندہ سلسلہ پھر لے کر حاضر ہوں گے. اب آئندہ سلسلے کا انتظار کیجئے. سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں, تو آئیے مدنی گلدستے کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان بھائی آہستہ, مجھے جلدی جانا ہے. کہا بھی تھا آہستہ, دیکھا گر گیا نا. پیارے بھائی سیڑھیوں سے ہمیشہ آہستہ اترنا چاہیے. ہاں مگر میں جلدی میں تھا. جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا؟
فیضان بھائی، میں آپ کو ایک سنت بتاؤں؟ جی ضرور۔ سنت یہ ہے جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر، اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھیں۔ ارے واہ، اس سے تو مجھے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی نا؟ جی ہاں بے شک۔ اب ہم نیچے اترتے ہیں لیکن احتیاط سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔